حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ یونس اور سورۃ الصفات میں موجود ہے۔ انہیں تو نون مچھلی والے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قوم نینوا کی طرف مبعوث ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر عراق کے ایک قریب شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور شرک و گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایمان لانے، توحید کو اپنانے اور برے کاموں سے باز آنے کی تلقین کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر سخت ناراضگی کی حالت میں ان کے درمیان سے نکل گئے۔ نکلتے وقت آپ نے قوم کو یہ وعید سنائی کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ جب نینوا کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام کی بات سچ تھی، تو ان کے دل خوف سے بھر گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی ان کے درمیان سے جا چکا ہے، لہٰذا وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور اجتماعی طور پر توبہ کا فیصلہ کیا، اور سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے، اپنے بچوں اور چوپایوں کو بھی ساتھ لائے۔ انہوں نے کریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے۔ یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہونے لگا ہو اور ان کے ایمان لانے پر اللہ نے عذاب ٹال دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا اور انہیں دنیا کی زندگی میں مزید مہلت عطا فرمائی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ سمندر کے بیچ میں جا کر کشتی طوفان میں پھنس گئی اور ڈوبنے لگی۔ کشتی والوں کو یقین ہو گیا کہ ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن اندازی کریں گے اور جس کنارے پر قرآن نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے۔ پہلی بار قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کی شرافت سے واقف تھے۔ دوبارہ قرآن ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی جب قرآن کے نام نکلا تو آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں جاتے ہی اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تاکہ وہ یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی کے پیٹ کی گہری تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ پہ رہے۔ اس طویل عرصے میں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور رات کی تاریکی، ان تینوں تاریکیوں میں آپ توبہ اور ذکر کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو اس نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر پھینک دیا۔ اس وقت آپ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کدو کا درخت یا بیل اگا دی، جس کے پتوں نے آپ کو دھوپ سے سایہ فراہم کیا اور آپ کو خوراک بھی مہیا کی۔ جب آپ صحتیاب ہو گئے تو آپ کو دوبارہ نینوا کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ قوم ایمان لا چکی ہے اور امن و سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ قوم نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ نے بقیہ زندگی انہیں توحید اور نیکی کی تعلیم دینے میں صرف کی۔ یہ قصہ دراصل یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔